وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين أمته الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین. محترم سامعین کرام، کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہمارا مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا محمد کریم مولانا محمد علیہ وسلم. صلو علیہ وسلم وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صاحب پچھلی جمعہ میں نے عشق و محبت کے متعلق بیان کیا تھا. اس میں عشق و محبت کی تعریف کیا ہوتی ہے وہ بیان کیا تھا. عشق و محبت کی قسمیں کیا ہوتی ہے اغراض کے اعتبار سے وہ بیان کیا تھا، اور معقول کے اعتبار سے ان کی بھی 4 قسمیں تھیں: واجب، مستحب، مباح، ناجائز و حرام. اس کو تو متعلق میں نے بیان کیا تھا. محترم سامعین کرام، جہاں تک میں نے پچھلی جمعہ بیان کیا تھا وہیں سے میں اپنی گفتگو کو شروع کرتا ہوں. اس مختصر سے وقت میں چند باتیں عشق مجازی کے متعلق بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت میں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، عشق و محبت کے عموماً جو 2 اقسام ہیں وہ اس ناموں سے مشہور ہیں. ایک عشق محبت حقیقی، ایک عشق و محبت مجازی. عشق محبت حقیقی یعنی عشق الہی، اللہ رب العزت سے محبت کرنا یا اللہ رب العزت کی رضا کے خاطر انبیاء علیہ السلام سے اور دیگر مومنین مومنات سے محبت کرنا، یہ عشق حقیقی ہے. محترم صاحب کرام، یہاں پر ایک بات اور بھی ذکر دوں کہ فقہائے اہل سنت کے نزدیک عاشق یا معشوق کا لفظ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے بولنا ناجائز و حرام. اس میں اللہ رب العزت کے لیے عاشق کا یا معشوق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے. ہاں، محبت کا لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتا ہے یا میں اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہوں، یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، مگر عاشق یا معشوق کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں. محترم سامعین کرام، اور دوسرا جو عشق محبت کی قسمیں مشہور ہے وہ عشق مجازی ہے، یعنی دنیاوی محبت میں گرفتار ہونا. محترم سامعین کرام، یعنی چاہے محبت اپنے ہم جنس سے ہو یا اپنے مخالف جنس سے ہو، دنیاوی رنگ سے ہو، اس کو عشق مجازی کہتے ہیں. یعنی کہ ایک مرد کا غیر محرم عورتوں کے ساتھ محبت کرنا، ایک لڑکا کا غیر محرم لڑکی کے ساتھ محبت کرنا، یہ عشق مجازی کہلاتا ہے. اور فی الوقت میرا موضوع بھی یہی ہے، عشق مجازی کے متعلق. محترم سامعین کرام، عشق مجازی جو آج اگر ہم اپنے اسلامی یا اپنے مسلم معاشرے پر غور کریں گے تو اکثریت مسلموں کی اس عشق مجازی میں گرفتار ہے. گویا ان کی زندگی کا مقصد ہی اپنے جنس مخالف یعنی لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرنا ان کی زندگی کا ایک مقصد، اعلیٰ ترین مقصد انہوں نے سمجھ رکھا ہے. محترم سامعین کرام، اس کے بے شمار نقصانات بھی ہیں، جیسا کہ آپ بارہا سماعت فرماتے ہوں گے اخباروں کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے. محترم سامعین کرام، اس میں جو سب سے پہلا اگر جو کوئی مومنین بھائی بہنیں، مسلم بھائی بہنیں اگر اس کے نقصانات پر غور کریں تو محترم سامعین کرام، اس بیماری سے، اس شیطانی چکر سے
بہت زیادہ بچ سکتے ہیں۔ اگر محترم سامعین کرام، جو میرا بیان کا موضوع ہے، کیونکہ میں نے بیان بھی کیا تھا، یہ لمبا موضوع چلے گا، لگ بھگ 8 سے 10 یا 12 جمعہ بھی ہو سکتا۔ اگر یہ مکمل اگر آپ بیان سنیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اس شیطانی چکر میں چکرانے والے ہمارے مسلم بھائی یا بہنیں ایک حد تک شیطانی چکر کھانے سے محفوظ رہ جائیں گے، باز آ جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے نقصانات پر اگر غور کیا جائے، اس کے نقصانات کو ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ چند نقصانات کا میں ذکر کروں گا کیونکہ وقت بھی بہت کم رہتا ہے۔ سب سے پہلا جو نقصان ہے اس میں وہ وقت کا ضیاع ہے، یعنی وقت کو خراب کرنا ہے، وقت کو برباد کرنا۔ قدر والے جانتے ہیں کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ وقت ایک ایسا عطا کردہ قیمتی سرمایہ ہے، اگر اسے صحیح مقام پر خرچ کرنا دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامرانی کے قریب تک کر دیتا ہے۔ اسے صحیح استعمال کرنا، اور اس کے برعکس اگر اس وقت کا غلط استعمال کرنے سے انسان مسلسل جو تباہی و بربادی کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے ہم مومنوں کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، معدل الاخلاق کے اندر یہ آپ کا قول منقول ہے، درج ہے، اور فرماتی ہے کہ مصیبتیں تو بے شمار ہیں، تکلیف بہت ہے، مگر سب سے بڑی مصیبت وقت کو ضائع کر دینا ہے، وقت کو برباد کر دینا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ محترم سامعین کرام، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے صوفیہ سے، بزرگوں سے 2 باتیں سیکھی، ایک یہ کہ وقت جو ہے، وقت کو تم کاٹ دو ورنہ وقت تمہیں کاٹ دے گی، یعنی وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم نے وقت کو صحیح کاموں میں استعمال کر دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ وقت تمہیں غلط کاموں میں استعمال پر لگا دے گا۔ اور محمد بن حاتم ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا سب سے قیمتی سرمایہ تمہارا وقت اور تمہارا دل ہے، اور اگر تم نے ان دونوں کو خیالات کی گندگیوں میں پھنسا دیا اور تم نے تمہارے وقتوں کو گناہوں میں ضائع کر دیا تو پھر وہ شخص کبھی بھی فائدہ نہیں پا سکتا کہ جس کا اصل سرمایہ یعنی وقت ہی گندگیوں کے دلدل میں پھنسا ہو، سراسر نقصان میں ہو، تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے پیارا پس نظر کے پیارے جوانوں، تو خواتین اور حضرات جو عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑا وقت جو ہے وہ اپنے بیکار کاموں میں اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وقت وہ جو بیکار کاموں میں گزارتے ہیں وہ محبوب کے انتظار میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کالج یا یونیورسٹی یا اسکول کے باہر اس طرح کے عاشق حضرات اس چھٹی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ محبوبہ کی ایک جھلک نظر آ جائے، یا پھر وہ چھٹی کے بعد اسے بس اسٹاپ تک پھر یا اسے گھر تک چھوڑنے کے یا گھر تک اس کا پیچھا کرنے میں ایک اپنا بہت سارا وقت جو ہے اس کے پیچھے برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح محلے میں رہنے والے حضرات کو اگر کسی خاتون سے محبت ہو گئی ہو تو پھر اگر اس کے چھت سے اس کا دیدار میسر ہو تو اپنے وہ چھت پر بارہا جاتے ہیں، چڑھتے اترتے ہیں، اور اس میں تاکہ کسی طرح محبوبہ کی ایک جھلک نظر آ جائے اور ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے، اس میں وہ اپنا بہت سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، دوسرا یہ ہے خط کی تیاری، یعنی اپنے جنس مخالف کو اپنے طرف متاثر کرنے کے لیے، پریس کرنے کے لیے، اپنے طرف مائل کرنے کے لیے ایک ایسے خط کی تیاری میں لگ جاتی ہے، اس میں ایسے الفاظ، ایسے ورڈ کا استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ میرے الفاظ پڑھیں تو وہ میری طرف متاثر ہو۔ اس کے متعلق وہ ایک بے شمار ایک بڑا مواد تیار کرنے کے لیے کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ پھر ایسے اشیاء اشعار جس میں محبوبہ کے زلف کی، آنکھوں کی، رخساروں کی تعریف کی گئی ہو، ویسے اشعار پھر وہ جمع کرنے میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ ایسے جملے کون ورڈ کہاں استعمال ہوگا اس میں وہ سیٹنگ کرنے میں وہ بہت سارا وقت برباد کر دیتے ہیں۔
پھر اس خط کو اپنے محبوبہ کے سامنے پیش کرنے میں کسی اور کوئی شخص نہ دیکھے، اس میں بہت سارا وقت ان کا لگ جاتا ہے۔ پھر اگر محبوبہ کا کوئی خط آئے تو اسے پڑھنے میں، پھر پڑھ کر اپنی فیوچر، اپنے مستقبل کے بارے میں خیالی پلاؤ پکانے میں بہت سارا وقت برباد کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دلانا، آج کل تو خط و کتابت کا زمانہ نہیں رہا، فی الحال میسج کا زمانہ رہا، پھر بھی اس کے نمبرات حاصل کر رہے ہیں، پھر اسے میسج کرنے میں کوڈ ورڈ کہاں فٹ کرنا ہے، اس میں بھی بہت سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دلانا، تیسرا جو وقت کا ظاہر سبب ہوتا ہے وہ بناؤ سنگار کرنا، میک اپ کرنا، فلمی ڈراموں اور اس کی وجہ سے برکت سے معلومات عاشق حضرات جو ہے ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کسی لڑکی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، یا کوئی عورت کسی لڑکے کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کسی مشہور ایکٹر، فلمی ایکٹر کے کاپی کرنا، اس کی مشابہت اختیار کرنا ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ کس طرح بال کی کٹنگ کیا ہے، وہ کس طرح کپڑے پہنتا ہے، اس کی پینٹ کا رنگ کیا ہے، وہ اپنے بالوں کو کس طرح سنوارتا ہے، کس طرح کی کیپ استعمال کرتا ہے، کس طرح کی پرفیوم استعمال کرتا ہے۔ اور پھر ایسے حضرات جب اس طرح کے بناؤ سنگار میں تیار ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھتے ہیں، عینک میں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیسا دل سے اندر سے کیسا نظر آ رہا ہوں۔ پھر جب دل سے اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ کو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جس مشہور ایکٹر کی تو نے کاپی کی ہے، اگر وہ تجھے دیکھ لیتا تو وہ تیری شاگردی میں وہ اپنے آپ کی سعادت مندی سمجھتا، تو وہ تیری شاگردی اختیار کرنے میں سعادت مندی سمجھتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جان، جب دل سے ایسی آواز آتی تو اس میں بھی بہت سارا وقت برباد ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا جو وقت ہے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جان وہ محبوبہ کے انتظار، محبوبہ کی ملاقات میں جب بات بن جاتی ہے، دونوں طرف سے جب بات ہوتی ہے، ادھر سے بھی رپلائی آ جاتا ہے، دونوں میں محبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دل جو ہے، دل کے ہاتھوں مجبور عاشق حضرات پھر اس سے ملاقات کرنے میں بہت سارا وقت برباد کرتے ہیں۔ اور کیونکہ پھر اسے کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں، کہیں پارکوں میں، تفریح گاہوں میں، یا بس اسٹوں میں، یا ہوٹلوں میں، اس سے ملاقات کرنے میں کئی گھنٹے برباد کر دیتے ہیں۔ اور جب ملاقات کے بعد جب نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا، وقت تو اتنا جلدی کٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اسی طرح یا فون میں چیٹنگ کرنے میں گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، فون میں کالنگ کے ذریعے بات کرتے کرتے گھنٹوں برباد کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ابھی پتہ نہیں چلا، ایسا لگ رہا ہے کہ 2 منٹ کی بات کی ہے، مگر یہاں تو 5-5 6 گھنٹے برباد کر دیے۔ اور یہ جاننا کاش تھوڑا سا اور وقت مل جاتا تو بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان، کاش اتنا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے میں صرف کیا جاتا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے قوی امید تھی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہو جاتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان میں ایک واقعہ ایسے مشہور ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کو متعلق۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں، اپنے فقہ میں، حدیث میں اور عبادت میں ایسا مقام حاصل کیا کہ جن کا آج بھی اہل علم حضرات بڑے ادب و احترام کے ساتھ آپ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد میں آتے ہیں، اور صحابہ کے جتنے بھی مصنفین ہیں، چاہے امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا امام ابن ماجہ ہو، امام ترمذی ہو یا امام داؤد ہو، یہ سارے کے سارے استادوں کے استاد میں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمار ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ سے متعلق تذکرۃ الاولیاء میں ایک واقعہ درج ہے کہ آپ کسی عورت کی محبت آپ کے دل میں آ گئی تھی، آپ اس پر فدا ہو گئے تھے، فریفتہ ہو گئے تھے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے انتظار میں، سردیوں میں آپ جانتے ہیں کہ سردیوں میں رات لمبی ہوتی ہے، سردیوں میں اس کے گھر کے انتظار، اس کی محبوبہ کے انتظار میں آپ اس کے دیوار سے لگے رہے، یہاں تک کہ لگے رہے، راتیں گزر گئی۔ جب اذان ہوئی تو آپ نے یہ خیال کیا کہ شاید ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہوگی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد سفیدی چھٹ گئی، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی، تو آپ کو پتہ یہ چلا کہ یہ تو صبح ہو گئی ہے، یہ تو فجر کی اذان تھی۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو بہت ہی شرمندگی محسوس ہوئی اور آپ نے ندامت کے عالم میں اپنے آپ پر بڑا ہی کوسا اپنے آپ کو، اور آپ نے فرمایا کہ اے اب مبارک کے بیٹے، تو نے ایک عورت کے انتظار میں پوری رات گزار دی، اگر یہی رات نماز پڑھتے ہوئے گزارتا یا اللہ رب العزت کا عبادت کرتے ہوئے ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزارتا تو یقیناً اللہ رب العزت کے بارگاہ سے تجھے کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توبہ کرنا، اور آپ جب توبہ کی پھر آپ عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اسی تذکرہ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب آپ اتنا عبادت کرنے لگے اللہ رب العزت کی، تو ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے دیکھا کہ آپ درخت کے سائے کے نیچے سو رہے ہیں اور ایک سانپ نرگس کی شاخ منہ میں لے کر آپ کو ہوا کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اگر یہ وقت اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے میں گزارا جاتا، وہ مومن بھائی بہنیں گزارتے، تو یقیناً یہ ہے اسے بڑا فائدہ ملتا۔ جیسا کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفکر کرنا یعنی غور و فکر کرنا، گھڑی بھر کا غور و فکر کرنا اپنے متعلق آخرت کے بارے میں، یہ سال بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نے اور آپ اس میں سوچنا چاہیے وہ حضرات کو کہ اس معاملات میں بہت سارے مشکلات ہیں، وقت کی قدر کرنی چاہیے اور وقت کو ایسے ہی برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عشق مجازی میں چکر میں پڑھنے والے ہیں، یہ ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی، چاہے جو مرد یا عورت یا لڑکے یا لڑکیاں اس معاملات میں پڑ گئے شیطانی چکر میں، تو پھر وہ اسے ذہن سکون نہیں حاصل ہوتا، اسے ذہن سکون میسر ہی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ ہر وقت پریشانی میں، بے سکونی کے عالم میں رہتے ہیں، اور اس میں کئی وجوہات ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ بے ذہنی جو بے سکونی کی وجہ سے وہ پھر موت کا سبب بھی بن جاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے واقعات سنیں گے، یا پھر اس میں بے ذہنی اگر موت نہیں ہوئی تو کم سے کم اتنا تو یہ ہے اس میں دینی معاملات میں کوتاہیاں، بے شمار کوتاہیاں نظر آتی ہیں، اور ان دینی یا دنیاوی معاملات میں کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم سے کم ان کے فرمان پر عمل کرنے میں کوتاہیاں تو ضرور موجود ہیں، ضرور آتی ہی، کیونکہ وہ ہر چیز میں پھر سستی کرنے لگتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ ذہنی سکون کئی طرح کے ہوتے ہیں، کئی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتا ہے، یہ ذہنی سکون جو ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپنی مطلوبہ شخصیت کو حاصل نہ کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ جب مطلوبہ شخصیت جسے وہ پانا چاہتا ہے اسے وہ نہیں ملتی تو پھر یہ بے ذہنی سکون ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پھر یا اپنے اندر صلاحیت، یعنی کسی جنس مخالف کو اپنی طرف مائل کرنے میں اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں تھی، اور یہی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ غور و فکر کرتا ہے اور وہ بڑا سوچتا ہے، اور اس کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی محبوبہ کی بے رخی، بے وفائی کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے۔ اور کبھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ محبوبہ شخصیت کے ایک سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں، پھر وہ اس وجہ سے کہیں ایسا ہو کہ ہم سے پہلے کوئی دوسرا اس کا نمبر لے جائے اور اس کو اپنی طرف مائل کر لیں، ہم ایسے ہاتھ ملتے رہیں، اس کی وجہ سے ان سے ذہنی سکون اس کا برباد ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی کہ بدنامی، یہ بات اوروں میں پھیل جائے، کہیں میری بدنامی کا باعث نہ بنے، اس کی وجہ سے یہ ذہنی سکون اس کا تباہ و برباد ہوتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انتہائی قدم اٹھاتے ہیں اور محبوبہ کو گھر سے لے کر بھاگ جاتے ہیں، اور پھر گھر والوں کی طرف سے، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے قتل کی دھمکیوں کی وجہ سے ان کا ذہنی سکون برباد ہوتا ہے، یا پھر اپنے گھر والوں کی طرف سے زمین و جائیداد میں بے دخل کرنے کی دھمکیاں جب ملتی ہیں، اس کی وجہ سے اس کا ذہنی سکون تباہ و برباد ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان کے دماغ میں ایک سر مغز ہے، سر حرام کہتے ہیں، اس مغز کا نام ہے جہاں سے حیجانیت یعنی شدت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے اوپر ایک مغز کبیر ہے یعنی سر، جو سر ہے وہ تفکر و فکر و سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور اگر
غور و فکر کے ذریعے اگر ہیجانات کو دبایا جا سکتا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دلائل کے ذریعے ہیجانات کو، شدت کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں، اور اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر ہیجانات کو، وہ شدت کو اگر اس پر قابو میں نہ کیا جائے تو پھر یہ انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا، پھر وہ غور و فکر نہیں کرتا، اس کی جو دل میں آتا وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح شہوت کو لے لیجیے، جب شہوت انسان پر آتی ہے تو اس کی کیفیت، اس کے مادہ کے اندر ایک سرور آور ہیجانات، شدت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ذہنوں میں خمار پیدا ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں سوچنے سمجھنے کی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو آسان لفظوں میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے احیاء العلوم کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب انسان کے اندر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کا 75% عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کبھی کوئی شخص پر شہوت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کبھی کسی لڑکی کو زبردستی اسے اپنے ہوس کا شکار بناتے ہیں، پھر اس میں حالانکہ تھوڑی دیر کا اس کا لطف ہے، مزہ ہے، اس کے باوجود اسے پھر قید میں رہنا پڑتا ہے، پولیسوں کی مار پڑتی ہے، پھر یہاں تک کہ اس کی 10 سال 20 سال قید میں گزار دیتا ہے، پھر اسے موت کے لیے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اگر وہ سوچتا کہ یہ تھوڑی سی لطف کی وجہ سے میرا نقصان کتنا ہو رہا ہے، مجھے جیل میں جانا پڑ رہا ہے، یہاں جانا پڑ رہا ہے، کیوں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت تو اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، کیونکہ شہوت کا جب غلبہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان کا 75% عقل جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر یہ معاملات میں پھر جہاں احساس گناہ کا تصور بھی ہو، جہاں گناہ بھی ہے، پھر اس کی وجہ سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے خواتین و حضرات، ایسے لڑکے لڑکیاں پھر خوف و ہراس، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ گھبراہٹ کی وجہ سے جیسے جدید سائنس اور ڈاکٹر حکمہ کے متعلق پھر اگر یہ زیادہ خوف و ہراس اس پر ہو تو پھر اس کے جسم کا رنگت جو ہے سرخ اور سیاہ کی طرف ہو جاتا ہے، پر یہ خوف و ہراس اس پر اگر زیادہ بہت دنوں تک چلتا رہے تو پھر اس کے جسم کا اکثر حصہ، چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا ہے، کالا پڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، یہ دنیاوی نقصانات ہیں، اس لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس میں اور بھی کئی نقصانات ہیں جس کی میں نشاندہی کرنا چاہتا تھا، مگر وقت اس کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو اور چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اس تھوڑی دیر کے گفتگو میں کسی چیز کی طرف سے بولنے میں لگتی ہے جیسے توبہ کرنا لازم آتا ہے۔ اب تمام حضرات اللہ رب العزت کی بارگاہ گواہ بنا کر توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ العظیم یوں کل ذنب ورحمۃ وما علینا الا البلاغ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرات سنت